والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. سب سے پہلے تمام معزز اور محترم اور مکرم اور محتشم صحافی حضرات کو اور میرے تمام میڈیا کے ساتھیوں کو، کیمرہ مین، جتنے یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں، سب کو السلام علیکم. اور اس کے ساتھ ساتھ معذرت کے کچھ میں دیر ہو گئی. دیر ہوتی ہے تو آپ کو بتائیں کہ آدمی آتا نہیں ہے بلکہ لایا جاتا ہے، تو اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں. آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد بنیادی طور پر وہ گھٹیا، رقیق اور بیہودہ الزامات ہیں جن کا جواب دینا ہے. ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ابصار عالم. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جناب، اور وہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر صحافی کے ساتھ تو ہوتے ہیں، لیکن ابھی آپ اندر بھی تشریف لائے. میں یہ چاہوں گا کہ کم از کم آپ کو پورا موقع بھی ملے اور آزادی اظہار رائے کہ اگر ہم علمبردار ہیں تو ہم آپ کو موقع بھی دے رہے ہیں کہ تشریف لائیے، لیکن تھوڑا سا حساب رکھ لیجیے گا ایک جرنلسٹ کے بارے میں الفاظ کے. میں بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا. تھوڑا سا نہیں میں نے کچھ نہیں کہا. آپ جلدی کھڑے ہو گئے. آپ ایک منٹ آپ جلدی کھڑے ہو گئے، جیسے حضرت آدم جلدی پیدا ہوئے. میں نے بھی کچھ کہا ہی نہیں اور آپ کھڑے ہو گئے. آپ تو کوئی جو مصرع مکمل بھی نہیں اور واہ کرنے کھڑے ہو گئے. جی میں ایک گھٹیا، رقیق اور بیہودہ الزامات لگانے والے شخص ابصار عالم کی بات کر رہا ہوں. ابصار عالم ایک وہ صاحب ہے جو ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں جب میں جیو میں کام کرتا تھا تو اس پر تشریف لائے. حامد میر صاحب بیورو چیف ہوتے تھے یہاں اسلام آباد کے. تو حامد میر صاحب چونکہ کیپٹل ٹاک میں زیادہ مصروف رہتے تھے تو میر شکیل الرحمان صاحب نے طے کیا کہ ابصار عالم صاحب کو یہاں پر بیورو چیف لگا دیتے. اور ابصار عالم صاحب نے اپنا آغاز کیا بیورو چیف کی حیثیت سے یہاں جیو سے. پھر وہ جیو سے نکالے گئے. کیوں نکالے گئے؟ ناراض ہو جائیں گے، وہ بتاؤں گا، چھوڑیے. آپ بھی جانتے ہیں وہ کیوں نکالے گئے ہوں گے، کیونکہ انسان کے جو کردار اور اطوار ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں. اس کے بعد خیر بہار وہ مختلف جگہوں پہ کام کرتے رہے. آج میں کام کیا. آج میں ان کا کلپ بڑا مشہور ہے جس میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے سب سے بڑے اسکالر جناب عامر لیاقت صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو بات انہوں نے مجھ سے کی. اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور مختلف جگہوں سے ہوتے ہوتے وہ بہرحال نواز شریف صاحب تک جا پہنچے. اور نواز شریف صاحب تک جو پہنچتا ہے تو نواز شریف صاحب اپنے نام کی طرح اسے نوازتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آخری وقت میں انہوں نے سعید الزمان صدیقی صاحب کو بھی سندھ کا گورنر لگا دیا. حالانکہ وہ مرنے والے تھے کچھ دن میں، لیکن پھر بھی نواز گئے. تو ان کو بھی نواز دیا، یہ بھی نواز دیا گیا اور پیمرا کے چیئرمین بن گئے. پیمرا کا چیئرمین پوری دنیا جانتی ہے. یہاں پر بھی میرے کھرل بھائی موجود نہیں ہیں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. پیمرا کے چیئرمین کے لیے ایک اشتہار شائع ہوا تھا اور اس اشتہار پر وہ پورا نہیں اترتے تھے. اس کے بعد دوبارہ اشتہار شائع کیا گیا جس میں کوالیفیکیشن کم کی گئی اور اس کے بعد ان کو پیمرا کا چیئرمین لگایا گیا. یہ تو اب ثابت ہو چکا ہے کورٹ میں، اس پہ ناراض مت ہو جائے گا. ہاں تو یہ تو ثابت ہو چکا ہے کورٹ میں. تو اس کے بعد جب وہ موجود ہوئے پیمرا کے چیئرمین کی حیثیت سے، ان کا نشانہ صرف اور صرف تھا بول میں. میں سب کام کرتا تھا اور میرا پروگرام چلتا تھا ایسے نہیں چلے گا. وہ رات کو 10 بجے سب لوگ دیکھتے تھے آج کون ہے نشانے پر، ایسے نہیں چلے گا. تو اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی. بہت یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ صحافت میں کام کرتے ہوئے انسان غلط بھی کرتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے. لیکن جو غلط کرتے ہیں وہ اعتراف کر لیتے ہیں. جو غلط کرنے کے باوجود اعتراف نہیں کرتے میں ان کو صحافی نہیں سمجھتا. اور مجھے صحافی ہونے کا تانا نہ دیا جائے، میں خود صحافی ہوں. آپ بتا دیتا ہوں، میرے نانا سردار علی صابری ہیں جن کا انجام اخبار تھا اور جنہوں نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا تھا اور جو قائد اعظم کے ساتھ ٹرین میں پاکستان آئے تھے. اور ان کے نام کا گولڈ میڈل ہر ایم اے کرنے والے، یعنی صحافت میں ایم اے کرنے والے کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے سردار علی صابری کو. میری ماں اردو کی پہلی کالم نگار تھی محمود سلطانہ. میں خود صحافی ہوں، جب اور ایکسپریس میں کالم لکھتا رہا ہوں. تو مجھے نہ بتائیں صحافت کے وجہ سے. تو مجھے یہ پتا ہے کہ کس طرح سے یہ ابھرے اور سامنے آئے. ہوا یہ کہ ہم پر ایک کیس ہوا. کیس کرنا کسی کا بھی قانونی آئینی جمہوری حق ہے. اور کیس ہم پر یہ ہوا کہ کچھ افراد نے مل کر، آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ بلاگرز تھے جنہوں نے کچھ بھیسا پیجز وغیرہ تھے جن پر توہین رسالت کا ارتکاب ہو رہا تھا. میں نے پروگرام کیا، کھل کر پروگرام کیا. میری زندگی میں ایک ہی عشق ہے اور ہم سب کا ایک ہی عشق ہے. آپ کا بھی وہی عشق ہے، میرا بھی وہی عشق ہے اور ہم سب کا ایک عشق ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں سے کوئی ایسا یہاں پر نہیں موجود
جو نبی کے نام پر اپنی جان نہ دے دے. کوئی بھی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کہوں یہاں پر کوئی نہیں موجود ہے, موجود سارے موجود. تو ہمارا بھی ایسے ہی جذبہ تھا. جب یہ دیکھا تمام چیزیں تو میں نے پروگرام کیا, اور پروگرام کرنے کے بعد مجھ پر پابندی لگ گئی کہ آپ نے اس کو کہا, اس کو کہا, اس کو کہا, اس کو کہا. اب پابندی لگنے کے بعد میں کورٹ پہ گیا. کورٹ تھی جسٹس ثاقب نثاری. اب یہ بہت ساری کورٹوں میں گیا, لیکن میں آخری کورٹ آپ کو بتا رہا ہوں, جناب جسٹس ثاقب نثار ریٹائر ہو چکی. کیونکہ آج کل موسم چلا ہے نا انہیں پر الزامات لگانے کے, تو آج کل ہر آدمی ہر 2 دن بعد اس میں کوئی ٹیپ آ جاتا ہے, اور وہ بھی آ رہا ہے ثاقب نثار کا. تو نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلیے رسم کی کوئی سر اٹھا کے نہ چلے. تو بہرحال ان کوئی نہ کوئی ٹیپ آ رہی ہے ثاقب نثار کی, حالانکہ وہ سابق نثار ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی ثاقب نثار صاحب کے پاس ٹیپ آ رہی ہے. تو حالانکہ آپ جانتے ہیں بہت سارے میرے یہاں پر صحافی دوست ایسے موجود ہوں گے کہ 40 دن تک 40 days تک ثاقب نثار صاحب نے مجھے عدالت میں بٹھائے رکھا ہے, یعنی نااہلی کی تلوار مجھ پہ لڑ کر. آج تک میں نے ثاقب نثار صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کی. شرف مجھے ملا عزت کا, مجھے دیا اللہ تعالیٰ نے, قومی سے بھی پہنچایا. اور ظرف اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف 40 دن تک کیس چلتا رہا, اور آپ کا ظرف یہ کہ کیس ختم ہونے کے بعد یا ان کے جانے کے بعد آپ کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا. اس کو ظرف کہتے ہیں. یہ کم ظرف ہے, کم ظرف ہے کہ جو کسی کے جانے کے بعد اس کی برائی کرتے ہیں. اعلیٰ ظرف وہ ہوتے ہیں جو سامنے بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے, وہ میں ان کو کبھی فضولیات جو ہوتی ہیں ان کے لیے وہ میں بات نہیں کرتا, لیکن نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے اور میں اقتدار میں رہتے ہوئے ان کے خلاف تھا. بعد میں جانے کے بعد خلاف ہوئے تو کیا ہوئے, مزہ تو تب ہے کہ تب آپ خلاف. خان صاحب کی بات اگر خراب ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے میں بولتا ہوں, میں ناراض ہو جاتا ہوں, میں بات نہیں کرتا. تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ بعد میں بات کریں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیس کے ہم پر ہم گئے. ثاقب نثار صاحب نے اور 3 ججز اور تھے, فیصل رب صاحب بھی تھے, سجاد علی شاہ صاحب بھی تھے, انہوں نے ان کی پٹیشن کو رد کر دیا. اس کے بعد کہا اس کو کونسل آف کمپلینٹ میں لے جائیں. میں آپ کو جو حقائق بتا رہا ہوں وہ سن لیں, کیونکہ یہ جھوٹ بولا انہوں نے, پکا جھوٹا آدمی ہے, اس پر آپ برا مت مانیے گا, جھوٹا آدمی ہے. انہوں نے باقاعدہ کونسل آف کمپلین میں مجھے کھڑا کیا. کونسل آف کمپلین میں 11 ممبر بیٹھے تھے, میں اکیلا تھا, اور جنہوں نے شکایتیں لگائی تھیں بہت سینئر صحافیوں میں, جناب نجم سیٹھی صاحب, جناب طلعت حسین صاحب, جناب امتیاز عالم صاحب, جناب شاہزیب خانزادہ صاحب, یہ سارے لوگ وہاں تشریف لائے تھے. اور انہوں نے اپنی تقاریر کی, اور تقاریر میں مجھ پہ جو کچھ انہوں نے کہنا تھا وہ کہا. یہاں تک کہ جناب طلعت حسین صاحب نے یہ کہا کہ عامر لیاقت کو وہ سزا دی جائے جو عافیہ صدیقی کو امریکہ میں دی گئی ہے 86 برس. سوچا, یعنی عافیہ صدیقی کو جو سزا دی گئی ہے مجھے دیں, یعنی عافیہ صدیقی کو جو سزا دی گئی ہے وہ صحیح ہے. وہ انہوں نے کہا, میں چپ چاپ سنتا رہا. کسی نے مجھے پاکستان سے بدر کرنے کو کہا, کسی نے مجھے کچھ کہا, میں چپ چاپ سنتا رہا. آخر میں میری تقریر تھی, یعنی مجھے جواب دینا تھا. میں نے 7 گھنٹے گفتگو کی ہے, اور سارے جوابات جب میں نے دیے تو جو جیوری تھی وہ ہل کر رہ گئی, کیونکہ ان کو میں نے کلپ سکھایا کہ امتیاز عالم صاحب یہ سر پہ وہ رکھ کے ناچ رہے تھے. کہاں ناچ رہے تھے؟ انڈین ایمبیسی میں. کیا کر رہے تھے وہ بھی ان کو دکھایا. کیا کہا انہوں نے رسول کے بارے میں سن کہ رسول کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت ہے, رسول آ گئے ہیں, اب کوئی ختم نبوت کی ہمیں کرنے کی بات نہیں ہے, ختم نبوت تو ہوتی رہے گی خراب, ایسی کچھ بات ہوگی معذرت. یہ میں نے سنا. جب یہ سنی تو مہدی صاحب تھے, بڑے سینئر آدمی, بہت سینئر آدمی, انہوں نے کہا آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. اگر یہ باتیں عامر لیاقت نے باہر جا کر کہہ دیں تو آپ میں سے کوئی بھی یہاں سے واپس نہیں جا سکے. کیونکہ آپ سب لوگوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جملے ایسے کہہ دیے. ایک صاحب نے کہا, نام نہیں لینا چاہتا, ایک صاحب نے کہا کہ حدیث تو ہوتی نہیں. حدیث کہاں سے, حدیث تو ہم نے خود بنائی ہے. یہ انہی لوگوں میں سے کوئی صاحب ہے, میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا, کسی کی جان کو خطرہ ہوگا اور چیزیں ہوں گی, تو یہ باتیں کی گئیں. میں نے کہا یہ لوگ تو یہ باتیں کر رہے تھے جس کو میں نے چھپا کر اتنا کہا کہ یہ ملک کی سالمیت اور آئین اور قانون کے خلاف بات کر رہے ہیں, بس اتنا میں بات کرتا ہوں. اس کے بعد جناب کونسل آف کمپلین نے کہا کہ 10 لاکھ روپے جرمانہ, 10 لاکھ روپے جرمانہ, اور جب تک جرمانہ یہ نہیں بھرتے ان کا پروگرام کو بند. ہم نے دوسرے دن جرمانہ بھر دیا, جیسے ہی جرمانہ بھرا, اور ایسے نہیں چلے گا, دوبارہ اسکرین پر آیا, یہ پھر پہنچ گیا عدالت. کون؟ افسر عالم صاحب. جیسے ہی پہنچے, اب یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں, جیسے ہی پہنچے تو ثاقب نثار صاحب نے کہا کیوں آئے ہو؟ یہ جملے آپ کو پتہ ہے اسی طرح بات کرتے ہیں, ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا جی یہ کونسل آف کمپلین کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے خلاف ہم آئے. کیوں آئے ہو بھائی؟ ہو گیا 10 لاکھ روپے جرمانہ دے دیا آپ نے, دے دیا, جائیں پروگرام کریں اپنا, آپ بھی جائیں آگے, نیکسٹ کیس کریں. آواز لگ گئی فون. تو یہ ان کی وہاں ذلت ہوئی تھی, سپریم کورٹ میں چلے گئے. اب جب یہ سب کام ہو گیا تو پھر مسئلہ کیا ہوا کہ دوبارہ بند ہوا. بتاتا ہوں کیا ہوا. دوبارہ یہ بند ہوا کہ
میر شکیل الرحمان صاحب اور میر ابراہیم رحمان صاحب نے, یعنی جنگ اور جیو گروپ نے, انہوں نے میرے خلاف ایک کیس جو تھا پینڈنگ میں, وہ توہین عدالت کا, وہ لے آئے. فیصل صدیقی صاحب وکیل تھے, اور وہ تھا کہ میں نے جناب میر شکیل الرحمان صاحب کو فادر آف بھارت اور میر ابراہیم رحمان صاحب کو سن آف بھارت کا ہے. وہ کیس آیا, میں نے غلط کیا تھا, میں نے معافی مانگ لی. معافی مانگنے کے لیے مجھے 40 دن تک انتظار کرنا پڑا, جب تک کہ وہ لگا نہیں کیس. 40 دن تک میں روز عدالت جاتا تھا اور معافی مانگ. یہاں جنرل فیض کہاں سے آ گئے کہ وہ میرے پاس آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ ان کو کہیں کہ وہ ان کے کچھ نہ کہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے. یعنی اس وقت پاکستان کا وفادار وہ ہے جو فوج کو گالیاں دے, فوج کے خلاف بات کرے, اور فوج کو کہیں نہ کہیں یہ ثابت کرے کہ فوج اس اقتدار میں کہیں نہ کہیں شریک ہے. وہ کوئی بھی آپ شغلی چھوڑ دیں. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جنرل فیض کیسے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ تو میرا کیس خود لڑا تھا اپنا اکیلا, اور میں کہتا تھا میرا تو کوئی بولنے والا نہیں ہے, ساتھ دینے والا نہیں ہے, اکیلا بیٹھا رہتا تھا. کورٹ رپورٹر سے آپ پوچھ لیجیے, جتنے کورٹ رپورٹر یہاں پر موجود ہیں وہ مجھے سپریم کورٹ کی راہداریوں میں دیکھتے تھے. میں اکیلا تھا, واللہ میں اکیلا تھا. ایک نعت خواہ آپ سے کہہ رہا ہے, ایک عاشق رسول آپ سے کہہ رہا ہے, میں اکیلا تھا, کوئی نہیں تھا میرے ساتھ. کہیں میں فون نہیں ملاتا تھا, بلکہ اس کے بعد نیچے جا کر بار روم میں آپ کے ساتھ ہی چائے پیتا تھا, وہیں مجھے لے جاتے تھے, کوئی مجھے مشورہ دے رہا ہوتا تھا. میں نے بابا روان صاحب کو ایک مرتبہ کھڑا کیا تھا بس. اور آپ یہاں پر آپ جنرل فیض پہ الزام لگا دیں, فوج پہ الزام لگا دیں. میں ثاقب نثار صاحب تک پر الزام نہیں لگا رہا. کیوں نہیں لگا رہا؟ اس لیے کہ ثاقب نثار صاحب اپنی جگہ پر صحیح تھے. میں آج بھی ان کو صحیح کہتا ہوں. انہوں نے حالانکہ مجھے بڑا ذلیل کیا, بہت تنگ کیا مجھ کو, بٹھا کر کبھی بول رہے ہیں انعام گھر کب شروع ہوگا, میں پریشان ہوتا تھا. میں اچھا بھائی کب ہوگا شروع, عالم آن لائن کدھر ہے, عالم آن لائن کو بلاؤ, میں چھپا رہتا تھا. تو جب میں پاکستان کی سابق چیف جسٹس کو ایک لفظ نہیں کہہ رہا اس فیصلے کے باوجود, اور میں آپ نے آ کر صرف شغلی چھوڑی تاکہ میڈیا کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے, اور آپ نے کہا کہ عامر لیاقت کے لیے جنرل فیض نے مجھے کہا کہ کچھ نہیں ہے. اگر کہنا بھی ہوتا تو جنرل ایسے کہتا ہے؟ پاکستان میں تو بڑی تاریخ رہی ہے, جنرل کیسے کہتے ہیں؟ جنرل ایسے کہتے ہیں جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا, ہم آئے نہیں, لائے گئے. پھر کچھ نہیں ہوتا اس میں, پھر کوئی سوال نہیں ہوتا. ایسے جا کر ان سے کہیں گے اتنے شریف ہیں. تو آپ کسی کو مت گھسیٹیں. میرا صرف اتنا کہنا ہے جناب سار عالم صاحب سے, بڑی عزت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, ہم پرانے کالگ رہ چکے ہیں, آپ کو پھر سمجھاتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو پہلے دلیل لائیں, ورنہ ذلیل ہو جائیں. دلیل لانے کی ضرورت ہے آپ کے پاس. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے, یہ موجود ہے. کیا میرا کیس بالکل صاف اور شفاف تھا, سامنے تھا, توہین عدالت کا کیس تھا, اور اس توہین عدالت کے کیس میں معافی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا. اگر کہا جاتا تو آپ 10 لاکھ روپے کس چکر میں لیے تھے آپ نے؟ اگر توہین عدالت کے کیس میں کہا جاتا ہے, توہین عدالت کے کیس میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ ملزم خود معافی مانگ لے, ورنہ فرد جرم اس پر عائد ہوگی. بس اتنا سے ہوتا ہے. یہی مجھے آپ سے کہنا تھا, اور یہی التجا تھی. آپ نے سوال کرنا صاحب 2 سوالات. جناب, پہلا سوال یہ ہے کہ آج آپ آئے ہیں یا لائے گئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ صرف پریس کانفرنس تک ہی رہیں گے یا لیٹیگیشن میں جائیں گے؟ حق عزت کا دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آج بھی میں لایا گیا ہوں, ڈرائیور لے کے آیا. جی ڈرائیور لے کے. اچھا میں آتا ہوں. باقی جو نہیں اس میں جاؤں گا, حق عزت پہ جاؤں. جی جا رہا ہوں. جی لایا گیا ہوں. میں پورے اسلام آباد میں لایا گیا ہوں, اور یہاں سے ایسا لایا گیا ہوں کہ جانے نہیں دے رہے. لایا گیا ہوں. لانے والے بہت اچھے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. آپ ان سے ملا کریں. آپ بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں, بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں, بڑے ملنسار ہوتے ہیں, خوش اخلاق ہوتے ہیں, اخلاق باختہ نہیں ہوتے, اخلاق یافتہ ہوتے ہیں. ضرور ملا کریں. آپ نے ایک بڑا سنجیدہ پروگرام شروع کیا ٹی وی پہ, جو نیا بھی تھا اور اچھا بھی تھا, اور لوگ آپ کو بڑی محبت سے دیکھتے تھے, بڑی عقیدت سے دیکھتے تھے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے عامر لیاقت کا زیادہ تو نہیں, لیکن ایک نیا چہرہ سامنے آنے لگا جس میں سنجیدگی کم اور اس میں غیر سنجیدگی میں کہوں گا زیادہ تھی. پھر شادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر ان کے آئے روز جو سیاسی بیان تھے وہ بڑے عجیب سے ہوتے تھے, اور لوگوں کا جو پیار محبت تھا وہ کم ہوتا گیا, اور لوگ جو آپ کی بات سن کے وظیفے کرتے تھے, پڑھتے تھے, حدیثیں یاد کرتے تھے, وہ سارا کم ہو گیا. تو کیا آپ اس میں کس کو ملزم یا مجرم سمجھتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. میں پاکستان کی طرف ہوں, اپنے وطن کی طرف. جیسے جیسے ملک کے حالات ہوتے ہیں ویسا ہوتا ہے. جیسے جیسے ملک کے حالات, اب جیسے ملک اچھا ہوگا میں بھی اچھا ہو جاؤں گا. بات سمجھ گیا ہوگا. جی میں نے بھی کہا ہے قانونی کارروائی کریں. اب سار عالم نے آپ پر نہیں کسی اور پر زیادہ تر الزام لگائے ہیں, تو آپ کیوں؟ میرا نام آیا جی اس میں, کسی اور بل نے مجھ پہ لگایا. نہیں زیادہ تر کیا ہوتا ہے, 2 نام ہے, ایک ان کا ایک میرا ہے. میں آگے وہ ان کا آنا ہوگا تو آ جائیں گے. آپ نے کہا کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے تو آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, تو آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, اور آپ جب
ہوتا ہے تو آپ کو لایا جاتا ہے کیونکہ آپ آنا نہیں چاہ رہے ہوتے اس ووٹ کے لیے. تو اب دیکھیں ایک ہوتا ہے حالات کب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی پارٹی کیوں نہیں؟ ایک پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے اور ایک میرے بھائی نے پوچھا آپ کے بارے میں. کراچی میں آج بھی عامر اللہ حسین کو 80,000 ووٹ ہی پڑیں گے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی اختیار ہے. اس کا ایک حلقہ ہے, اس کی ایک مقام ہے, اس کی ایک جگہ ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے وہ مقام متحدہ قومی موومنٹ میں حاصل کیا, لیکن اب اس کا ایک مقام بن چکا ہے تو وہ اپنے ووٹرز کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کر سکتا. تو ایک میرا حلقہ ہے, میں وہاں سے آتا ہوں. آپ نے جو فرمایا, دیکھیے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. اگر ہم تھوڑا سا جمہوری روایات کی طرف بڑھ جائیں, میں تو ذاتی طور پہ اس چیز کے خلاف ہوں جو آپ فرما رہے ہیں, آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور کوشش یہی ہے. لیکن کیا کیجیے, شومی قسمت کہ جو وہاں ہوتے ہیں وہ یہاں ہوتے ہیں, جو یہاں ہوتے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہے کچھ لوگ کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال کا شعر پڑھا جا سکتا ہے کہ جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کا سیاست میں آنا درست فیصلہ تھا, یا ابھی آپ کی سمجھ آئی کہ میں نے غلط فیصلہ کیا؟ اور دوسرا, وزیر اعظم سے گزشتہ دنوں آپ کی میٹنگ ہوئی, اس میں کیا بات ہے؟ سیاست میں آنا میرا بالکل درست فیصلہ ہے. میں سیاست کو اس لیے غلط نہیں سمجھتا کیونکہ یہاں اگر آدمی سیکھتا ہے, لرن کرتا ہے. میں نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے سیاست کی جاتی ہے, اور دیکھا ہے کہ کیسے کرپشن ہوتی ہے, کیسے راتوں کو رات لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں, کیسے لوگ بدل جاتے ہیں, کیسے مطلب آنکھیں یہاں پر رکھ لیتے ہیں, کیسے سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے راتوں رات. یہ سب میں نے دیکھا ہے, سیکھا یہ ہے کہ سیاست کیسے ہوتی ہے اسی دور میں. ویسے تو دور مشرف صاحب کا بھی تھا, اس میں بھی دیکھا ہے, لیکن اس میں زیادہ دیکھا ہے, اس میں بہت کچھ دیکھا ہے. اس میں دیکھا ہے, آپ بلکہ آپ کہیں تو سنا دیتا ہوں, دکھائیے میرا ٹیلی فون دکھائیے. اس میں دیکھا ہے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جو میں نے سب کچھ دیکھا. اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں, 2 منٹ اگر آپ مجھے اگر اجازت دیں تو. جی جناب بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. نہیں جو کچھ بویا, آپ سب یہ سب پوری پریس کانفرنس کا کرکس اس کے اندر ہے. جو کچھ بویا ہم نے بویا, مل کر بویا, کون لکھے گا؟ جو کچھ بویا ہم نے بویا, مل کر بویا, کون لکھے گا؟ سب کچھ پایا پا کر کھویا, کیسے کھویا, کون لکھے گا؟ یہ آنے والے دنوں کی پیش گوئی, یہ آنے والے دنوں کی پیش گوئی ہے سر. آگے ہے, سپنے سچے تھے یا نکلی تعبیریں سب جھوٹی, سپنے سچے تھے یا نکلی تعبیریں سب جھوٹی, بولو نہ میں اب کیا بولوں, سارا قصہ کون لکھے گا؟ رستے پر جو ہنستے تھے وہ اب بھی ہم پر ہنستے ہیں, رستے پر جو ہنستے تھے وہ اب بھی ہم پر ہنستے ہیں, ان کا ہنسنا ہنس کے چھپنا قصہ سارا کون لکھے گا؟ سکے نکلے چھوٹے کھوٹے ایسے کھٹبل موٹے, سکے نکلے چھوٹے کھوٹے ایسے کھٹبل موٹے, چھن چھن باجے ٹیڑھا ناچے, سارا منظر کون لکھے گا؟ بن بیٹھے تم چپ کا ساگر, بن بیٹھے تم چپ کا ساگر, اور قطرے سب نکلے خطرے, قطری خط سے قطروں کا یوں ٹپ ٹپ گرنا کون لکھے گا؟ چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے ہم ساتھ تمہارا لکھ لو رہبر, چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے ہم ساتھ تمہارا لکھ لو رہبر, بس بتلا دو ٹک ٹک مرنا ساتھ نبھانا کون لکھے گا؟ کیا تم بھول چکے ہو جانا وہ جو تھا ایک سفر سہانا, کیا تم بھول چکے ہو جانا وہ جو تھا ایک سفر سہانا, کالی گاڑی 5 کھلاڑی کپتا بھی سنگ کون لکھے گا؟ چلتے چلتے رک کر کافی برگر لینا ناراض بھی ہونا, چلتے چلتے رک کر کافی برگر لینا ناراض بھی ہونا, ساری یادیں میٹھی باتیں کب سے گم ہیں کون لکھے گا؟ جلسے سے پھر جلسے میں تم آتے تھے جب سورج بن کر, جلسے سے پھر جلسے میں تم آتے تھے جب سورج بن کر, کرنی چہرہ روشن مکھڑا نہ ہی سنبھلا کون لکھے گا؟ کرنی چہرہ میرا اشعار ہے, میں پڑھا لکھا آدمی ہے نا. اچھا, تمہرے کارن لڑ گئے تھے, تمہرے کارن لڑ گئے تھے ہم, سب سے ہم کو یاد رہے گا, نیلا نیلا چاک گریباں, نیلا نیلا چاک گریباں, اور تھا ایک میدان بیاباں کون لکھے گا؟ یہ حکیم سعید پارک کے جہاں پہ جھگڑا ہوا تھا, جلسہ ہو رہا تھا. تخت نشیوں اور ہنسیوں, کوئی بھاوا تو نہیں چاہیے. تخت نشیوں اور ہنسیوں, نازا ہوں میں ناز رہے گا, پر تم میرے ناز پہ کیوں ناراض ہو کپتاں کون لکھے گا؟ وعدے دعوے آدھے ارادے, کوئی نہیں جو یاد دلا دے, وعدے دعوے آدھے ارادے, کوئی نہیں جو یاد دلا دے, سارے چپ ہیں کچھ گم سم ہیں, بھید کھلے گا کون لکھے گا؟
میں نے تم سے پیار کیا ہے، میں نے تم سے پیار کیا ہے، تنہا تم کو چھوڑوں کیسے، لیکن گھیرے داروں کے یہ جھوٹے گھیرے کون لکھے گا. چگنو پتے بلبل بھنورے سبھی تم کو یاد ہے کیسے، بادل کالے غیروں کے آلے گالا میں جالے کون لکھے گا. بس یہ ہو گئے ختم. چالے چلنے والے سارے زلفی سیدھی کرتے ہیں، دوہرے شہری باتیں بہری گہری راتیں کون لکھے گا. عامر تم بس ساتھ ہی رہنا، عامر تم بس ساتھ ہی رہنا، ملے وہ جس پل اتنا کہنا، پاسے وفا ہوں ڈٹا کھڑا ہوں، وفا کے قصے کون لکھے گا. جی ان کو سنائیے میرے بیٹے، ان کو سنائیے. ہیں کہہ رہے تھے عامر بہت سی وجہ سمجھ نہیں آئے، بتاؤ. جی جی جب سے آپ PTI میں آئے ہیں، جی PTI سے آپ کے گلے شکوے ہیں بہت زیادہ ابھی بھی. کیا ابھی آپ اس پارٹی کے اندر سیٹسفائی ہیں؟ نہیں، میڈیا سے میرا کوئی گلے شکوہ نہیں. میرا آپ میرے دوست سے PTI. ہاں گلے شکوے دیکھیں میں آپ کو سیدھے بتاؤں، گلے شکوے بہت سیدھے ہیں. کراچی میں آپ ایم کیو ایم چھوڑ کر میں آیا ہوں، ایم کیو ایم چھوڑ کر PTI میں آ کر ایم کیو ایم کو ہرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب میں آیا ہوں تو اس کا مطلب میری خواہش تھی کہ کراچی کی جو قیادت ہے وہ مجھ کو دی جاتی، اور میں کراچی کو PTI کے لیے آگے آنے والے الیکشنز کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو اتنا سی بات بتاتا ہوں، بڑی مختصر بات ہے اور بہت آپ لوگوں کی بھی آپ یقیناً میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ کے علم میں اضافہ کرے گی، لیکن آپ کی جو آپ نے پڑھا ہوا ہے اس میں اضافہ کرے گی. وہ بات یہ ہے کہ TLP ہے تحریک لبیک پاکستان، وہ سفیر نکالنے کا مطالبہ نہیں کر رہی تھی، یہ تو بعد میں پتہ چلا ہے. لیکن وہ لوگ جب سڑک پر آئے تھے، TLP میرا مسلک ہے، TLP میرا عقیدہ ہے، مطلب یہ کہ میں مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، تو کیا مجھ کو نہیں بھیجا جا سکتا تھا بات کرنے کے لیے. اور وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گرفتار کرنے کے لیے معاذ اللہ خسرو پرویز نے 6 سفیر بھیجے تھے. جیسے آپ لوگ یہ یاد رکھیں، یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سفیر نہیں نکالا جا سکتا. 6 سفیر بھیجے تھے اور 6 سفیر کو گرفتار کرنے کے لیے آئے. آپ نے فرمایا کہ تم مجھے گرفتار کرنے آؤ، اب ٹھیک ہے میں گرفتار ہونے کو تیار ہوں، لیکن ہماری مہمان نوازی تو دیکھ لو، کچھ دن ہمارے پاس تو رہو. تو آپ وہ رہے اور اسی وقت آپ نے ایک دعا کی، اے اللہ خسرو کی حکومت کو پارا پارا کر دے. اور آپ کی دعا آپ کی دعا تھی تو آپ مستجاب الدعوات ہیں، دعا قبول ہوئی. اور دوسرے دن ہی نوشیروہ نے اپنے باپ کو مار ڈالا، جس کو ہم عادل کہتے ہیں، نوشیروہ عادل، اسے مار ڈالا. نوشیروہ نے اس کے بعد تیز رفتار قاصد بھیجے اور بھیجنے کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے بھی ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے بجائے واپس آ جائیں سفیر. تو جب سفیر جانے لگے تو رسول اللہ نے ان کو روکا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہا اگر میرا دین اجازت دے دے. تاریخی جملے البدایہ والنہایہ تفسیر ابن کثیر جو لکھی ہے، یعنی حافظ ابن کثیر، اس میں لکھے ہیں، ملا لخاری نے لکھے ہیں، تاریخ ابن اسحاق میں لکھے ہوئے، اگر میرا دین اجازت دیتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا یا یہاں سے جانے نہیں دیتا. تم سفیر ہو، تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، چونکہ تمہیں لینے کے لیے تمہاری ملک کے لوگ آئے تو تم چلے جاؤ، بعد میں یہیں واپس آنا، ہم سفیروں کو نہیں نکال سکتے. یہ ہے ہمارے نبی کی تعلیمات. تو سفیر نہیں نکالا جا سکتا. یہ میں ان کو سمجھاتا جاتا، ان کے پاس جاتا، کیا 9 اہلکار نہیں بچ جاتے؟ سوال آپ سے، کیا 9 اہلکار شہید ہونے سے نہیں بچ جاتے جو پولیس کے تھے؟ کیا وہ لبیک یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے؟ ہم سب کہتے ہیں، کون نہیں کہتا ہوں، وہ بچ جاتے ہیں. قتل و غارت جو مطلب مذاکرات کے لیے بھیج رہے ہیں شیخ رشید کو اور کسی اور کو، آپ اس کو بھیجیں جس کو پتا ہو، جو جانتا ہو، جو جا کے بات کر سکے. تو یہ میری چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جن کا میں رکھتا ہوں. جی PTI کے ساتھ جو